بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وہ فیشن جو ساتر اور ڈھیلا ہونے کے باوجود ہر حال میں ناجائز ہے۔ لباس اور ہر چیز کے متعلق دنیا میں بے شمار مختلف رواج اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک اصولی اور عقلی بات ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا طریقہ اور رواج اختیار کروں، اور انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے کہ جو کام کرو اچھے طریقے سے کرو، لہذا اچھے طریقے سے کام کرنے میں اتباع سنت اور ثواب بھی ہے۔ ہر طبقے کو اپنا اپنا طریقہ پسند ہے جو اپنے اپنے نظریے کے مطابق مختلف ہے۔ کسی چیز میں مثلاً لباس ہی میں ایک وقت میں ساری دنیا کے طریقوں اور فیشنوں کو تو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ سب کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر عاقل کوئی طریقہ اختیار کرنے کے لیے یہ دیکھا کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جن کو وہ عقل والے اور عزت والے سمجھتا ہو۔ کوئی بھی بے وقوفوں، رذیلوں اور گھٹیا لوگوں کے فیشن کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عزت والے اور عقل والے کون لوگ ہیں اور رذیل و بے وقوف کون۔ اس کا فیصلہ بھی ہر شخص کا جدا جدا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی سب سے زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، اور وہی عقل کو پیدا کرنے والا ہے۔ عزت کے متعلق فرما دیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنون کے لیے ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ کفار کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور قرآن پاک میں فرما برداروں کے متعلق جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے ہم اولو الالباب، صرف یہی لوگ عقل والے ہیں۔ اور نافرمانوں کے متعلق فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ عقل کے لحاظ سے جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ یہ جو نئے نئے فیشن اختیار کیے جاتے ہیں یہ کن لوگوں کی نقل کی جاتی ہے، اور یہ فیشن کن ملکوں سے آتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ملکوں سے آتے ہیں، چنانچہ ان فیشنوں کے نام بھی انگریزی ہوتے ہیں، جیسے میکسی، بلاؤز، اسکرٹ، پتلون، اسکارف، چھوٹا سر کا رومال بجائے دوپٹے کے، اور عجیب عجیب سینڈل وغیرہ۔ ان لباسوں کے اختیار کرنے میں کفار کی مشابہت اور ان کی نقل ہوتی ہے، اور ان کی مشابہت کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ کفار کے کپڑے پہن کر کفار ہی میں شمار ہو جاتا ہے، کتنی بری بات ہے۔ خصوصاً یہود و نصارہ کی مشابہت سے تو ہر بات میں منع فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ایاکم ولبوس الرہبان فإنہ من تزیّ بہم او تشبہ فلیس منی، یعنی بچو تم پادریوں کے لباس سے، کیونکہ جو ان کا لباس یا ان کی طرح کا لباس اختیار کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت میں دو جہاں کے بادشاہ تو جس بات سے ایسی نفرت کا اظہار فرما رہے ہوں اس کو اختیار کر کے کیسے عزت مل سکتی ہے؟ حضرت اماں جی کے والد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ایک مجلس میں فرمایا ذرا سوچو تو جس قوم کے آسمانی علوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے علوم کا چراغ علوم محمدی قرآن و سنت کے سامنے گل ہو گیا، بلکہ من جانب اللہ منسوخ قرار دے دیا گیا، اور براہ راست اس سے روشنی حاصل کرنے کی صاف ممانعت فرما دی گئی، تو اس قوم کے احوا و امانی یعنی ان کے خود ساختہ نظریوں کا اس حامل قرآن و سنت امت محمدیہ کا اختیار کر لینا اور اس کو صحیح طریقہ کار سمجھ لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا قبیح اور کس قدر موجب غضب ہوگا۔ اور عقلاً بھی یہ بات کتنی غلط ہے
کہ محمدی وحی کے محفوظ ہوتے ہوئے عیسائی قوموں کے طور طریقوں فیشنوں کی پیروی کی جائے، کیا یہ علوم محمدیہ کی سخت ناقدری نہیں ہے؟ کفار کے فیشنوں کی برائیاں۔ دراصل لباس انسان کا ایک امتیازی وصف ہے، دوسرے جانداروں کو یہ نعمت میسر نہیں اور نہ ہی ان میں اس کی اہلیت ہے، پس برہنگی حیوانی وصف ہوا، اور اصل مقصود لباس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بدن اور سطر کو چھپانا ہے، جیسا کہ آیت شریفہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ اور زبائش بھی اگرچہ اس سے حاصل ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے درجے میں ہے، بس اگر اس لباس سے اصل غرض حاصل نہ ہوئی تو پھر وہ بیکار ہے، عرفاً خواہ اس کا اعتبار ہو لیکن شرعاً وہ معتبر نہیں۔ اب اس کے بعد آپ سمجھیے کہ کفار کے فیشنوں میں کئی طرح کی برائیاں ہیں۔ اول تو سب سے بڑی برائی یہی ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے دشمنوں کی مشابہت ہے۔ دوسرے لباس کا اصل مقصد ستر جو محرموں کے سامنے بھی ضروری ہے وہ پورا نہیں ہوتا، جیسا کہ گریبان، بازوؤں اور پنڈلیوں کا کھلا رہنا، اور آج کل کے طریقے سے ساڑی پہننے میں تو کمر اور پیٹ بھی کھلے رکھی جاتی ہیں، اور بعض لباسوں میں اگرچہ ستر پورا ہو جاتا ہے مگر جسم کی بناوٹ ظاہر ہو کر حجاب اور پردے کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کو حدیث پاک میں ننگا ہی فرمایا گیا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ دو گروہ جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی میرے بعد میں ہوں گے، ابھی تک ان کا ظہور نہیں ہوا۔ پھر ان میں سے ایک گروہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو باوجود کپڑا پہنے ہوئے ہونے کے ننگی ہوں گی، خود مردوں کی طرف مائل اور مردوں کو اپنے جسم کی بناوٹ دکھا کر اور مختلف ڈھنگوں سے اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی مانند بلند ہوں گے، ایک طرف جھکے ہوئے، یعنی جیسے بعض عورتوں کے سروں پر جوڑے بالوں کے ہوتے ہیں، خصوصاً مصری عورتوں کے۔ نہیں داخل ہوں گی وہ جنت میں، بلکہ جنت کی مہک اور خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ اس کی مہک اتنی دور سے پائی جائے گی، یعنی 500 میل دور سے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بے شک یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نبوت میں سے ہے اور صحیح پیشن گوئی ہے، چنانچہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور اس قسم کی عورتیں ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ نیز انہوں نے لفظ عاریات کے اور بھی بعض مطلب بیان کیے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ان موجودہ فیشنوں کی صورت میں اس زمانے میں کیسے ظاہر ہو رہی ہے۔ تیسرے، ان فیشنوں کے اختیار کرنے میں مال بہت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ قیمتی کپڑے صرف 2-3 دفعہ پہننے کی نوبت آتی ہے کہ دشمنوں کی طرف سے فیشن بدل جاتا ہے اور وہ کپڑے بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بہت ناقدری، ناشکری اور اسراف ہے۔ اس طرح سے اسراف کرنے والوں کو قرآن میں شیطان کا بھائی فرمایا گیا ہے۔ انہی کپڑوں کی وجہ سے خاوندوں کے ساتھ لڑائیاں اور آپس میں حسد و بغض اور دنیا کی حرص اور قرض کی مصیبت جملہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ مرض سارے ہی دین اور معاشرے کی خرابیوں کی جڑ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔